أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ ہود کی آخری آیات ہم پڑھیں گے۔ 115 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ 115 آخری آیات میں گویا پوری سورت کی جو سمری اللہ نے بیان کر دی ہے، پچھلی ساری قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ چند آیات کے اندر ان کو پوری بات کو دہرا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 یہاں سے شروع ہوتی ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ ذرا اس بات پہ تم غور کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں اولو بقیت ایسے اہل خیر ہوتے ینہون عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم ایسے لوگ نکلے مگر بہت تھوڑے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دے دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فی اور ظالم جس عیش کے اندر تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، وکانوا مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، وما کان ربک لیہلک القری بظلم اور تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ان کے کسی ظلم کی پاداش میں ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اس میں اس بات کی تحقیق یہ ہے کہ اگر زمین میں فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو اصلاح کرنے والے بھی موجود ہونے چاہیے۔ ایک ایسی جماعت ضرور موجود رہنی چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کرنے پہ مامور ہو، ہمدردی لے کر ان کے دل میں خیر خواہی کے ساتھ، تو پھر اللہ ان کی برکت سے لوگوں کو تباہ نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی پیاری مثال سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس امت کی مثال جو ہے ایک جہاز کی طرح ہے۔ بحری جہاز کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اوپر والی منزل ایک نیچے والی منزل۔ نیچے والی منزل پانی کے اندر ہوتی ہے، اوپر والی اوپر ہوتی ہے۔ تو جو لوگ نیچے والی منزل میں سفر کرتے ہیں ان کو پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل پہ جانا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ کسی دن یہ سوچیں کہ کیا ہم یہ مشقت کرتے ہیں پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ نیچے ہی سمندر میں سوراخ کر لیتے ہیں اپنے اس شپ کے اندر، تو پانی آ جائے گا، تو پانی یہیں سے لے لیا کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو اس عمل سے نہیں روکیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں ڈوب جائیں گے۔ ظاہر پانی اندر آئے گا، پانی آئے گا تو پورا جہاز ڈوب جائے گا، صرف وہ نہیں ڈوبیں گے، سارے ڈوبیں گے۔ تو اس طرح یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے، کچھ لوگ جو ہیں پوری قوم میں سے، پورے علاقے میں سے وہ لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں، جن کا جذبہ ان کی ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو، تو اللہ اس کی برکت میں سے پھر اس کو بستیوں کو تباہ نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ دیکھو اگر پچھلی بستیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو اس کام پہ مامور ہوتے ہیں تو وہ بستیاں بچ جاتی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بھی اس کام کے لیے نہیں نکلے۔ جیسے قوم لوط کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اگر ان میں 50 لوگ ہی ہوں تو ان کی برکت سے ان کو چھوڑ دے، تو اللہ نے کہا ابراہیم 50 بھی نہیں ہیں، 45 بھی نہیں ہیں، 40 بھی نہیں، پوچھتے گئے وہ 10 بھی نہیں ہیں،
تو اگر ایسے ہوتے تو ہم ان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیتے۔ تو یہ اصلاح کرنے کا جذبہ جو ہے یہ بہت قیمتی جذبہ ہے، تو یہ جب تک موجود رہتا ہے اس کی برکت سے اللہ باقیوں کو بھی ہلاک نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی ظلم کی پاداش میں لوگوں کو ہلاک کر دیں جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ یعنی یہ بڑے سبق آموز طریقے سے ان کی تباہی کے اصل سبب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصلاح کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ قوم میں اکثریت اصلاح کرنے والی ہو تو وہ چند لوگوں کے کسی ظلم کی پاداش میں پوری قوم کو تباہ کرے۔ تباہی اس وقت آتی ہے جب قوم بحثیت مجموعی فساد کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تیرا پروردگار اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ایک گروہ بنا دیتا، یعنی کوئی اختلاف ہوتا ہی نا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور انہیں ارادہ اور اختیار عطا فرمایا ہے تو اب یہی ہوگا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ کہ وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ سوائے ان کے جن پر تیرا پروردگار رحم فرمائے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ اس نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ سو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی، کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ کیا جن اور کیا انسان میں سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی یہ منشا ہوتی تو اللہ سب کو ایک ہی کر دیتا، لوگ اختلاف کر ہی نہ سکتے، سارے ایک ہی راستے پہ چلتے، لیکن اللہ کی یہ منشا نہیں تھی، اس کائنات کو بنانے کی حکمت نہیں تھی، انسانوں کو بنانے کی یہ حکمت نہیں تھی۔ انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بدی کو چھوڑ کر نیکی کا ارادہ، نیکی کا راستہ اختیار کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے پہلے سے موجود ہی تھے، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے پیدا اس لیے کیا انسانوں کو کہ وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں، اور جب وہ اپنے اختیار سے فیصلہ کریں گے تو اپنے اختیار کا غلط استعمال کریں گے، کچھ لوگ غلط استعمال کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو تیرے پروردگار کی بات پوری ہو گئی۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ اس بات کا حوالہ ہے جب ابلیس کے جواب میں اللہ نے کہا تھا، ابلیس نے کہا تھا جب اس نے آدم کو سجدے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں ذریت آدم کو اس طرح گھیروں گا کہ ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں رہے گی، تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، اگر وہ ایسی ہوگی شکر گزار نہیں رہے گی تو میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو یہ اسی بات کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات کی مخلوق جو ہے اللہ کی فرما برداری کرنے لگے تو اللہ کی عزت میں، عظمت میں ایک ذرہ اضافہ نہیں کر سکتی، اور پوری کائنات کی مخلوق جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری کائنات کی اسکیم نہیں ہے۔ کائنات کی اسکیم یہ ہے کہ لوگ اپنے ارادے اور اختیار سے جو ہے اچھا راستہ جو ہے اختیار کریں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ اے پیغمبر، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ کہ ہم پچھلے پیغمبروں کی سرگزشت جو ہے تمہیں سنا رہے ہیں، کیوں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ ہم تمہارے دل کے مضبوط کریں۔ جب ان کا ایک مقصد، یعنی حضور کو یہ فرمایا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کی تاریخ، پچھلے انبیاء کی باتیں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو تقویت ملے، آپ کو پتہ چلے کہ صرف یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، پچھلی قومیں جو گزری ہیں، پچھلے رسول جو گزرے ہیں، انہیں بھی اسی طرح کے حالات سے گزرنا پڑا تھا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تمہارے پاس حق آیا ہے، حق بات بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، اور ماننے والوں کے لیے ان میں نصیحت بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ یعنی اس میں کیا، یعنی قرآن مجید کیا مسئلہ بیان ہوا؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل کو تقویت ملے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں حق اور سچ بات بیان ہو گئی ہے، نصیحت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ میں آپ ان سے کہہ دو اے پیغمبر جو نہیں مان رہے وہ اپنے طریقے پر کرتے رہیں، جو چاہتے ہیں کریں، ہم اپنے طریقے پر کریں گے۔
वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, और वो उन्हें कह दो कि तुम भी इंतज़ार करो और हम भी मुंतज़र हैं, हम भी इंतज़ार करेंगे। यानी जब अल्लाह की हिकमत होगी, अल्लाह का फ़ैसला होगा तो अल्लाह इस अज़ाब को भेज देगा। उससे पहले तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हमारे ज़िम्मे पहुँचाना है, मनवाना नहीं है। हम कोई दारोगा मुकर्रर नहीं किए गए, हाकिम मुकर्रर नहीं किए गए, हमने अपनी बात तो पहुँचा दी है। अब भी अगर तुम्हें समझ नहीं आती, तुम नहीं मानते, तो ठीक है, तुमने जो करना करते रहो, हम अपना अमल करते रहेंगे। तो अल्लाह, हम भी इंतज़ार करते हैं, तुम भी इंतज़ार करो, अल्लाह का फ़ैसला जब अल्लाह चाहेगा भेज देगा। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़, और मैं ज़मीन व आसमान में जो कुछ गैब है, जो छुपा हुआ है, वो सब अल्लाह ही का है, अल्लाह ही के पास है। व इलैहि युरजउल अम्र, और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू करते हैं। फ़अबुद व तवक्कल, सो आप उसी की बंदगी करते रहिए इस्तिकामत से। व तवक्कल अलैहि, और उसी पर भरोसा रखिए। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, तेरा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। तो ये आखिरी आयत में गोया पूरी बात को समराइज़ कर दिया गया कि इस कायनात का हर अमर, हर चीज़ जो है वो अल्लाह ही को जवाबदेह है, अल्लाह की तरफ रुजू करती है, अल्लाह ही की तरफ लौटती है। अल्लाह ही हाकिम है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है। तो इसीलिए वो किसी बात से बेखबर नहीं है। बस हमारा इंसानों का काम ये है, पैगंबर के वास्ते से दूसरे लोगों को समझाया गया, इंसानों का काम ये है कि वो इस्तिकामत के साथ अल्लाह की बंदगी इख्तियार किए रखें और हर अमल में उसी पर भरोसा रखें, उसी पर तवक्कुल करें, और ये याद रखें कि अल्लाह जो है इन मामलात से बेखबर नहीं है। जब वो बेखबर नहीं है तो यकीनन फिर वो इंसानों का हिसाब भी लेगा। नेक अमल करने वालों को नेकी, ये अच्छा बदला मिलेगा, बुरे अमल करने वालों को बुरा बदला मिलेगा। तो इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए ये जो महदूद सा वक्त अल्लाह ने दिया है, उसमें इंसान को चाहिए कि वो इस इम्तिहान में, आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश करे, और जो डिविएशंस आती हैं शैतान की तरफ से, नफ्स की तरफ से, जो रास्ते से डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, उससे बचने की कोशिश करता करता इस्तिकामत के साथ रास्ता चलता रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसको मंजिल पर पहुंचा देगा। तो ये सूरह हूद थी, 123 इसकी आयतें हैं जिसका हमने मुताला किया। इस सूरत के अंदर कुरान मजीद की वाज़ सूरत है जिसमें बहुत से पैगम्बरों की कहानियाँ जो हैं, उनकी कुछ हिस्से जो हैं एक ही साथ जो है बयान किए गए हैं। कुरान मजीद जो है कोई तारीख़ की किताब नहीं है, इसलिए कुरान मजीद का उसलूब ऐसा नहीं है कि एक कहानी को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बयान किया जाए, बल्कि जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, जिस हिकमत को बयान करना होता है, जिस रेफरेंस से बयान करना होता है, जिस हवाले से बात समझानी होती है, उतनी बात बयान कर दी जाती है उस कहानी में से, उस स्टोरी में से, और बाकी बात कहीं और बयान कर दी जाती है। तो सूरह हूद के अंदर भी इसी तरह सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इन सब की बातें बयान हुई हैं, और उनकी कहानी के वो हिस्से बयान हुए हैं जितनी यहाँ पे ज़रूरत थी। तो अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।